بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے واجبات۔ نماز میں 14 واجب ہیں جو ہر مسلمان کو یاد ہونے چاہیے، اور سجدہ سہو میں بہت زیادہ اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ایک واجب بھی چھوٹ گیا تو اس سے سجدہ سہو واجب ہوگا، سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو نہیں کرا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے نماز میں اہم جو ہے ہوتے ہیں واجبات۔ فرائض بھی یاد ہونے چاہیے، فرائض کی ویڈیو بھی ہم نے انشاءاللہ بنائی ہے، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو ہے واجبات ہیں یہ بھی یاد ہونے چاہیے۔ 14 واجب ہیں، اس کو جو ہے ہم گنا رہے ہیں، سمجھے بھی اس کو یاد بھی کریں۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ پڑھنا، یعنی الحمد شریف پڑھنا، الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھتے ہیں، یہ واجب ہے، پہلا واجب۔ دوسرا واجب سورت کا ملانا، جیسے ہم الحمد شریف پڑھنے کے بعد جو ہے کوئی سورت ملا دیں، قل هو اللہ احد انا اعطینا، یا سورت کے علاوہ جو ہے بغیر سورت کے 3-4 آیتیں پڑھ لینا، یا ایک بڑی آیت پڑھ لینا، یہ بھی کافی ہے۔ اس کے سورت ملانے کا مطلب یہی ہے، یا تو کوئی باقاعدہ سورت ہو، یا سورت میں سے 3 آیتیں یا جو ہے ایک بڑی آیت ہو۔ نمبر 2 نمبر 3 سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ کسی آدمی نے پہلے سورت پڑھی پھر سورہ فاتحہ پڑھی، شروع کے 2 واجب ہو گئے، لیکن یہ تیسرا جو ہے یہ چھوٹ گیا، اس کے وجہ سے 10 واجب ہو جائے گا۔ اس لیے سورت فاتحہ پڑھنا اور سورت کا ملانا 2 الگ واجب ہیں، پھر سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا ایک الگ واجب ہے۔ نمبر 4 فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا۔ اس میں لوگ اس واجب میں اکثر لوگ کنفیوژن میں رہتے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم چلتا، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس واجب کا مطلب کیا ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے، اس واجب کا مطلب آسانی کے ساتھ یہ سمجھ لیں کہ اس واجب کا مطلب یہ کہ فرض کی پہلی اور دوسری رکعت اس میں قرات واجب ہے صرف، اور فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ بھی واجب نہیں ہے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہم، سنت ہے صرف۔ کسی شخص نے اگر فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کچھ بھی نہیں پڑھا، اکیلے، امام کے پیچھے تو پڑھتے ہی نہیں ہے، یا امام نے بھی کچھ نہیں پڑھا، بس کھڑا ہو گیا، قیام کرنے کے بعد رکوع سجدہ کرا، نماز پڑھ لی، کوئی حرج نہیں، سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا کیونکہ اس کا واجب نہیں چھوٹا۔ اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھ لیا، کوئی سورت بھی پڑھ لی، یہ بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، اس چوتھے واجب کی وجہ سے۔ تو چوتھا واجب کیا ہے؟ فرض کی پہلی اور دوسری رکعت میں قرات کرنا ہے، یا قرات کو مقرر کرنا۔ آسان الفاظ یہ ہیں کہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا، انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ نمبر 5 قوما کرنا، یعنی رکوع کرنے کے بعد سیدھے کھڑا ہونا، اور سیدھے کھڑے ہونے کی مقدار یہ ہے کہ اعضاء اپنی جگہ پہنچ جائیں خالی۔ نمبر 6 جلسہ کرنا، یعنی جو ہے سجدہ کرنے کا جو بیٹھتے ہیں ہاتھ رکھے ہوں تو اس کو جو ہے جلسہ کہتے ہیں، پھر دوبارہ جو ہے سجدہ کرتے ہیں، تو دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ نمبر 6 جلسہ کرنا۔ نمبر 7 قاعدہ اولا کرنا۔ قاعدہ اولا کیسے کہتے ہیں؟ کہ 3 یا 4 رکعت والی نماز کے اندر دوسری رکعت کے بعد اتحیات کے لیے بیٹھنا، اس کو قاعدہ اولا کہتے ہیں، اس کو بھی دھیان رکھیں۔ 3 یا 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت پر اتحیات کے لیے بیٹھنا، اس کو قاعدہ اولا کہتے ہیں۔ وہ قاعدہ آخرہ کیسے کہتے ہیں؟ جو فرض کے اندر آیا تھا، نماز کے فرائض میں یا نماز کے ارکان کے اندر آیا تھا، قاعدہ آخرہ کرنا، آخری رکعت کے اندر اتحیات میں بیٹھنے کو قاعدہ آخرہ کہتے ہیں۔ چاہے وہ 2 رکعت والی نماز ہے تو دوسری رکعت پہ ہو جائے گا، 3 رکعت والی نماز ہے تو 3 رکعت پہ ہو جائے گا، 4 رکعت والی نماز ہے تو 4 رکعت پہ ہوگا قاعدہ آخرہ۔ قاعدہ اولا 3 یا 4 رکعت والی نماز کے اندر دوسری رکعت کے اندر جو اتحیات کے لیے بیٹھتا ہے اس کو قاعدہ اولا کہتے ہیں۔ نمبر 7 ہو گئے۔ نمبر 8 دونوں قاعدوں کے اندر اتحیات پڑھنا، حالانکہ قاعدہ آخرہ فرض ہے، قاعدہ اولا واجب ہے، لیکن اتحیات جو دونوں قاعدوں کے اندر واجب ہے۔ نمبر 9 لفظ سلام کے ساتھ نماز ختم کرنا۔ نمبر 10 ظہر اور عصر کے اندر قرات آہستہ کرنا، یہ سب کے لیے، چاہے امام ہو چاہے منفرد ہو، سب جو ہے ظہر عصر کے اندر قرات آہستہ کریں گے۔ اگر زور سے کر لی کہ 1-2 صف تک آواز جاری ہے، واجب چھوٹ گیا، واجب چھوٹنے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اس پر سجدہ سہو کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کرا اس کی نماز جو ہے واجب الاعادہ ہوگی، اس کو لوٹانا ضروری ہوگا۔ نمبر 11 امام کے لیے، 11 واجب صرف امام کے لیے، ظہر عصر کے علاوہ باقی تمام نمازوں میں قرات زور سے کرنا۔
ظہر و عصر کے علاوہ باقی تمام نمازوں میں امام کے لیے قرات جو ہے زور سے کرنا۔ نمبر 12 تعدیل ارکان، یعنی تمام ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا۔ نمبر 13 وطر کی تیسری رکعت کے اندر دعا قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعا قنوت پڑھنا۔ نمبر 14 عیدین میں 6 زائد تکبیر کہنا۔ یہ 14 واجب ہے، یہ تو ہم نے تفصیل سے بتلا دی ہیں، اتنی تفصیل معلوم بھی ہونی چاہیے، حالانکہ ہم نے زیادہ تفصیل نہیں کری، لیکن مختصر بھی ہم ایک بار اور گنا دیتے ہیں آپ کو۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 2 سورت کا ملانا۔ نمبر 3 سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ نمبر 4 فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا۔ نمبر 5 قوما کرنا۔ نمبر 6 جلسہ کرنا۔ نمبر 7 قاعدہ اولا کرنا۔ نمبر 8 دونوں قاعدوں کے اندر اتحیات پڑھنا۔ نمبر 9 لفظ سلام کے ساتھ نماز کو ختم کرنا۔ نمبر 10 ظہر و عصر میں قرات کو آہستہ کرنا۔ نمبر 11 ظہر و عصر کے علاوہ باقی تمام نمازوں میں امام کے لیے قرات کو زور سے کرنا۔ نمبر 12 تعدیل ارکان، یعنی تمام ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا۔ نمبر 13 وطر کی تیسری رکعت میں دعا قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعا قنوت پڑھنا۔ نمبر 14 عیدین کی 6 زائد تکبیر کہنا۔